وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ مسجد اسحاق کے میرے پیارے بھائیوں، میرے بزرگوں اور میرے بیٹوں، میرا دل چاہتا ہے کہ اس آیت کی تشریح میں، اللہ کے کلام کی روشنی میں آپ سے وہی کہوں جو آپ کے رب نے کہا ہے، لیکن اس معاشرے کے اوپر اپلائی کرتے ہوئے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ ہم جانتے ہیں تیرے بھائی نے تیرے اوپر بڑی زیادتیاں کی ہیں، لیکن معاف کر دیں۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ آپ کو معاف کر دے؟ ہم جانتے ہیں تمہارے ہمسایوں نے تمہارے اوپر بڑی زیادتیاں کی ہوں گی، لیکن پھر بھی معاف کر دیں۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ آپ کو معاف کر دے؟ تمہارے داماد نے بڑا ظلم کیا ہوگا، لیکن پھر بھی معاف کر دیں۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ آپ کو معاف کر دے؟ تمہارے بیٹوں نے بڑے ظلم کیے ہوں گے، بڑا ستایا ہوگا، لیکن اللہ کا واسطہ ہے پھر بھی ان کے لیے بد دعا نہ کرنا، معاف کر دیں۔ کہ آپ نہیں چاہتے کہ اللہ آپ کو معاف کر دے؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تو ہر وقت معاف کر رہے ہیں، اللہ تو ہر وقت تمہارے اوپر رحم کر رہے ہیں، اللہ تو تمہیں بات بات پہ نہیں پکڑتا ہے، اللہ کی شان بھی بہت ہے اور اس کی جناب میں جو کوتاہیاں ہیں وہ بھی بہت ہیں، اتنا بڑا ہو کر بھی معاف کرتا ہے۔ تو تم اتنے بڑے ہو گئے کہ تم کسی کو معاف ہی نہیں کر سکتے، تمہاری شان اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ کسی نے گستاخی کر دی ہے کہ اب تم اس کو معاف ہی نہیں کر سکتے ہو۔ جب اللہ تمہیں معاف کر رہا ہے تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم اس کے بندوں کو بھی معاف کر دو۔ حضرت حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ کس موقع پہ یاد آئے؟ چلتے پھرتے اللہ کے ولی تھے، اور ان کی تاریخ پہ لکھنے والے ایک عالم کا یہ جملہ مجھے بڑا یاد آتا ہے۔ حضرت حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ کو دیکھتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے صحابہ کے دور کا کوئی بندہ ہے اور ان سے بچھڑ کے بھول کے اس صدی کے اندر آ گیا ہے۔ داماد نے بیٹی کو طلاق دے دی، اس کے سامنے بٹھایا، کہا بیٹے میرے اور تیرے درمیان 3 رشتے تھے، تو میرا شاگرد بھی تھا، تو مسلمان بھی ہے، اسلام کا رشتہ بھی تھا، اور تو میرا داماد ہے، تیسرا یہ رشتہ بھی تھا۔ دامادی کا رشتہ تو نے توڑ دیا ہے، لیکن عبد المنان اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اسلام اور استاد کے رشتے کو پھر بھی نبھائے گا، اگر کسی کو ضرورت ہو تو میرے گھر پھر بھی آ سکتا ہے۔ پورا محلہ جمع ہو جائے میں پھر بھی معاف نہیں کروں گا، آپ سارے آ گئے ہو میں پھر بھی معاف نہیں کروں گا، میں تو اس کے جنازے کو کندھا بھی نہیں دوں گا، میں تو اس کی چارپائی کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، میں تو جس فنکشن میں یہ آ گیا اس کا چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کروں گا۔ اتنی کم ظرفی، اتنا سطحی پن، آخرت کو انسان اتنا بھول جائے اور اس کا ظرف اتنا چھوٹا سا ہو جائے۔ اہل ایمان اتنے چھوٹے سے ظرف والے نہیں ہوتے، ان کا ظرف اللہ نے بہت کھلا رکھا ہوتا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ وقت کا بادشاہ ہے، معتصم ہے، دین کا مسئلہ ہے، جیل میں بھیجتا ہے، کوڑے لگواتا ہے جلاد سے، اور جلاد کہتا ہے احمد ابن حنبل کے جسم کے اوپر ایسے کوڑے لگواتا تھا اگر ہاتھی کے جسم پہ لگائے جائیں تو ہاتھی کی چمڑی بھی ادھر جائے، اتنے زور سے کوڑے لگواتا تھا۔ مر گیا امام احمد ابن حنبل۔ رات کو ایک دفعہ اچانک اٹھے، رونے لگ گئے، کہنے لگے اللہ معتصم کو معاف کر دے، معتصم کو معاف کر دے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا امام صاحب اتنا ظالم بندہ جس نے یہ ظلم کیا تھا، جس نے یہ ظلم کیا تھا، آپ اس کے لیے بھی کہتے ہیں کہ اس کو معاف کر دے؟ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے کہا اگر میں اس کو معاف نہیں کروں گا
تو میرا کیا فائدہ ہو جائے گا؟ اور اگر میں اس کو معاف کر دوں اور اللہ اس کو جنت دے دے تو میرا کیا نقصان ہو جائے گا؟ میرے ذہن میں اس کے ظلم بھی آ رہے تھے، لیکن قرآن کی یہ آیت بھی آ رہی تھی، فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو معاف کر دے گا اللہ اس کو بڑا اجر دے گا۔ میں نے اللہ سے کہا کہ میں اتنے بڑے ظالم کو معاف کرتا ہوں، اے اللہ تو پتہ نہیں کتنا بڑا اجر مجھے دے دے گا۔